الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، توجہ فرمائیے حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مومن 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ہے اگر کوئی 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ جو درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کپڑے کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کیا کرو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، اگر ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھیے تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء امام کربلا سیدنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ حضرات توجہ فرمائیں گے، ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ہمیں پنج تن پاک، اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہیدان کربلا کا تذکرہ، حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک، دو جہتیں ہمیں بتائی جاتی ہے۔ ایک ہمیں حضرت امام حسین حسنین کریمین کا بچپن بتایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں شہادت بتائی جاتی ہے۔ یہ توجہ فرماؤ، درمیان کی جو زندگی ہے جس میں حضرت امام حسن پاک کی اور حضرت امام حسین کی بچپنے سے لے کر آپ کی جوانی تک، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، پھر آپ کی زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں کیسے زندگی گزاری۔ مخالف بچپن کی بات تو کرتا ہے اور جب شہادت کی بات کرتا ہے وہ منافق ہے، وہ منافقت کرتا ہے، وہ بچپن سناتا ہے ہمیں اور جوانی کو چھوڑ جاتا ہے۔ منافق ہمارا مخالف، ہمیں امام کربلا کا تعلق صدیق اکبر کے ساتھ نہیں بتایا جاتا کہ ان کا تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، 7.5 سال عمر ہے امام کربلا کی، 2.5 سال کی حکومت حضرت ابو بکر صدیق کی رہی، ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا
کہ حضرت امام کربلا سے ابو بکر صدیق کتنی محبت کرتے تھے، ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا تھا؟ اگر مخالف یہ بتا دے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت امام کربلا کے ساتھ کتنی تھی، فاروق اعظم کی محبت کتنی تھی، عثمان غنی کی محبت کتنی تھی، حیدر کرار تو والد ہے اور بیٹے تو ویسے بھی باپ کے بازو ہوتے ہیں نا، میں تینوں کی بات کر رہا ہوں، مگر ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ رونے اور رلانے کی باتیں بتائی جاتی ہے، مگر توجہ فرمائیے، مولوی صاحب جوانی کی بات کیوں نہیں بتاتا؟ مولوی صاحب جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا تعلق ہمیں کیوں نہیں بتاتا؟ اگر تعلق بتائے گا پھر تو پیار بتائے گا، پھر تو پیار بتانا پڑے گا، اور اگر پیار بتائے گا تو پھر وہ مخالف نوٹ کدھر سے کمائے گا؟ مجھے تو اس منبر سے بتایا جاتا ہے کہ امام کربلا سے صدیق اکبر محبت نہیں کرتے تھے، فاروق اعظم محبت نہیں کرتے تھے، عثمان غنی محبت نہیں کرتے تھے۔ اگر مخالف مجھے یہ بتائے کہ آپس میں اتنا پیار تھا تو پھر تو ان کی روٹی بند ہو سکتی ہے۔ یہ 4 منزلہ مسجد ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے محسوس نہیں کرنا، یہ 4 منزلہ مسجد ہے، آپ میں سے اگر آج تک کسی نے کسی عالم دین سے امام کربلا اور امام حسن و حسین کی جوانی سنی ہے تو مجھے بتائیں۔ کسی مولوی سے اگر آپ نے سنا ہے کہ امام حسین کی محبت یعنی ابو بکر صدیق کی محبت امام حسین سے کتنی تھی، آپ مجھے بتائیں۔ آپ میں سے اگر کسی نے سنی ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور یہ مسخ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے درمیان کی زندگی کہاں لے گئے؟ ہمیں مخالفت بتائی ہے، امت کو تو تم نے لڑے۔ کاش تو یہ بتا دیتا کہ ابو بکر صدیق کی محبت اہل بیت سے کتنی تھی۔ اگر یہ تم بتاؤ گے تو پھر تو تمہاری روٹی بند ہو سکتی ہے، مگر یہ آپ کو اہل سنت والجماعت بتائے گا، یہ آپ کو یا رسول اللہ والا بتائے گا۔ اور جو وہ سنی، یاد رکھنا اس میں بھی آج کل مختلف طبقے بنے ہوئے ہیں، اہل سنت آپ کو وہ بتائے گا کہ اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام کا آپس میں جو پیار تھا، کیا پتا آپ کو کیا بتایا جاتا ہے؟ اگر اہل بیت اطہار سے پیار صحابہ کرام نے نہیں سیکھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں سیکھا، تو پھر رسول اللہ سے سیکھا کیا ہے انہوں نے؟ کیا وہ میرے اور اپنی طرح منافقت کرتے تھے؟ وہ تو صحابہ تھے، ان کے تو قریب سے بھی منافقت نہیں گزرتی تھی۔ انہوں نے تو امام کربلا کو رسول اللہ کے کندھوں پر دیکھا تھا، رسول اللہ کے پشت مبارک پر امام کربلا کو بیٹھتے دیکھا تھا۔ مولوی صاحب سے یہ ذرا پوچھو نا کہ خطبے کے دوران کیوں بیٹھتے ہو؟ جمعے کے خطبے میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ یہ قوم کو بتاؤ نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ جمعے کا مبارک دن ہے، امام کربلا مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور رسول اللہ نے منبر جوڑا۔ مولانا یہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ رسول اللہ نے منبر چھوڑا اور امام حسن کو بھی اٹھایا، امام حسین کو بھی اٹھایا، اور ایک طرف پہ امام حسن کو منبر پہ بٹھایا اور دوسری طرف امام حسین کو بٹھایا، اور پھر رسول اللہ نے خطبہ شروع کر دیا۔ مولانا صاحب کو بتا دو نا، اگر خطبے میں نہ بیٹھو پھر تمہارا خطبہ ہو جائے گا۔ مگر یہ بھی تو بتاؤ نا کہ امام خطبے کے دوران کیوں بیٹھتا ہے؟ امام کربلا کے لیے محمد رسول اللہ بیٹھے تھے۔ آج تک مولانا صاحب جب تک درمیان میں خطبے میں بیٹھے گا نہیں، خطبہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس ادا کو اپنائے گا، رسول اللہ کے اس ادا کو اپنانا پڑے گا
پھر جا کے تمہارا خطبہ مکمل ہوگا. یہ محبت ہے. ذرا آگے چلیے، چلتے ہیں آپ کی خدمت میں. ایک اور پیش کرنا چاہتا ہوں فرمان رسول. یعلا بن مرہ الثقفی فرماتے ہیں، سنو ذرا کہ میں نے، ذرا توجہ فرماؤ، ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے حضرت امام حسین کا اور امام حسن کا ماتھا چومتے دیکھا. توجہ فرماؤ، یہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں. اور آگے کچھ باتیں اور بھی آئے گی. بڑی تکلیف ہوگی آج بہت سارے لوگوں کو میری باتوں سے، مگر قرآن مسخ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا فرمان مسخ نہیں ہو سکتا. دین وہی ہے جو رسول اللہ کے زبان سے نکلا ہے، دین وہی ہے جو ابو بکر کے زبان سے نکلا، دین وہی ہے جو فاروق اعظم کے زبان سے نکلا، دین وہی ہے جو عثمان غنی کے زبان سے نکلا، اور دین وہی ہے جو حیدر کرار کے زبان سے نکلا ہے. آپ نے دین کہاں سے لایا ہے؟ ان کو چھوڑ کے روٹیاں بند ہوتی ہے تمہاری. امام کربلا حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک کا تذکرہ، توجہ فرماؤ. یعلا بن مرہ الثقفی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک کی ماتھے کو چوما. توجہ فرماؤ. اور فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم انی احب حسینا، اللہم انی احب حسینا فاحب حسینا واحب من يحب حسینا. یا اللہ میں اس حسن سے اور اس حسین سے پیار کرتا ہوں. یا اللہ تو بھی اس حسین سے اور اس حسین سے تو بھی پیار کر. اور یا اللہ جو میرے حسنین سے پیار کرتے ہیں، اللہ تو بھی ان سے پیار کرے. حسن حسین سے پیار کرنا تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے. آپ نے پڑھا کہاں سے ہے، سنا کہاں سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں اور حضرت علی پاک کے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ یوں تھا. یہ پیار بتا رہا ہوں، پیار بتا رہا ہوں. حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں یوں ہاتھ تھے. راستے میں جا رہے تھے، اچانک جب دیکھا کہ مسجد نبی شریف کے گلی میں حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہے ہیں. اور جب مٹی میں کھیل رہے ہیں تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق گئے اور حضرت امام حسن پاک کو اٹھایا. پیار بتا رہا ہوں، ادب بتا رہا ہوں، تعظیم بتا رہا ہوں. امام حسن پاک کو اٹھایا. جب امام حسن پاک کو ابو بکر صدیق نے اٹھایا نا تو لب کے آگے مولا کائنات انہوں نے حضرت امام حسین کو اٹھایا. اور جب دونوں کو اٹھایا، ایک شہزادے کو امام کربلا کو حیدر کرار نے اٹھایا ہے اور امام حسن پاک کو اب ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہے. تو اب یہ روایت تو بیان کی جاتی ہے کہ حسن پاک اور حسین پاک مشابہہ کے رسول اللہ کے، مگر یہ فرمان کس کا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا. منافقوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ النظر الہ تو توجہ کرو، وجہ علی عبادت، علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اے منافق بتا مجھے یہ روایت کس کی ہے؟ یہ روایت تو رسول کریم علیہ السلام نے اندر کمرے میں فرمائی ہے، کوئی اور نہیں تھا. ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ تھی صرف. علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کس کی روایت ہے؟ عائشہ پاک کی. عائشہ الصدیقہ کو
اگر حسنین سے پیار نہ ہوتا، اہل بیت اطہار سے پیار نہ ہوتا، تو اندر ایک خاوند جو رسول اللہ موجود ہے اور دوسری سائڈ پہ عائشہ پاک موجود ہے، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ موجود ہے، تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تو توجہ فرماؤ ذرا، رسول کریم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ سے سنا، عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا مقبول عبادت ہے۔ عائشہ الصدیقہ کا قول ہے۔ آپ یہ روایت تو بیان کرتے ہیں مگر یہ بھی تو بتاؤ نا کہ اندر گھر سے یہ بات نکالی کس نے ہے؟ اس کی اور تو کوئی روایت نہیں ہے۔ توجہ فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا، حضرت علی پاک نے امام حسین کو اٹھایا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے یا علی، اللہ اکبر، فرمایا یا علی، سر سے سینے تک حضرت امام حسن، سر سے سینے تک حضرت امام حسن رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سینے سے پاؤں تک امام حسین مصطفیٰ کے مشابہ ہے، اور یا علی جب ان دونوں کو ملایا جائے تو محمد رسول اللہ بنتے ہیں۔ یہ پیار ہے، توجہ فرماؤ، یہ پیار ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم خطبہ دے رہے اور دوران خطبہ امام حسن پاک تشریف لائے، امام حسین پاک تشریف لائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے اسی طرح منبر چھوڑا جیسے رسول اللہ نے چھوڑا تھا۔ ادب ہے، یہی ادب ہے، اہل بیت کا ادب ہے۔ اگر صحابہ نے اہل بیت کا ادب نہ کیا تو اور کیا کیا ادب؟ نیچے اترے منبر رسول سے اور امام حسن پاک کو اٹھایا، فاروق اعظم نے اٹھایا امام حسن کو، فاروق اعظم نے اٹھایا امام حسین کو، اور آپ صرف اس پر سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہاں، اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہیں تو اب چھوٹے چھوٹے ہیں تو حضرت امام حسین پاک نے فاروق اعظم کے قریب گئے اور کہا کہ یہ جو ممبر ہے نا، یہ جو ممبر ہے نا، یہ میرے نانا کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ میرے نانا کا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے فاروق، اے چاچا، جس ممبر پہ آپ بیٹھے نا، میں اپنے نانا کے ساتھ اس ممبر پہ بیٹھتا تھا اور یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو فاروق اعظم نے جمعے کی نماز میں ایک چیخ لگائی اور اپنے سر سے پگڑی اٹھائی، اور پگڑی اٹھانے کے بعد امام حسین کے قدموں پہ رکھی اور اپنے سر کے بالوں کو پکڑا اور فرمانے لگے آپ تو منبر کی بات کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، ہمارے سروں پر جو بال ہے یہ بھی تمہارے نانا کی وجہ سے ہے۔ ہمارے سروں کے جو بال ہیں یہ بھی تمہارے نانا کے صدقے میں ہیں۔ حضرات توجہ فرماؤ، ہمیں جو عزتیں ملی ہے، ہمیں جو شان ملے ہیں، ہمیں جو مقام ملا ہے، میں تو اونٹ چراتا تھا، میں تو اونٹ چرانے والے کی اولاد تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، مگر اے امام حسین جب سے تیرے نانا کے دامن سے لپٹا آج زمانہ ہمیں سلام کرتا ہے۔ ہمیں تو ملا سارا کچھ تیرے نانے کے در سے ہے، آپ صرف ممبر کی بات کرتے ہیں، ہمیں سارا کچھ آپ کے گھر سے ملا ہے، ہمیں سارا کچھ آپ کے در سے ملا ہے۔ توجہ فرمائیے حضرات، میرے پاس چونکہ وقت بڑا کم ہے اور میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، توجہ فرماؤ۔ 2.5 سال کی حکومت حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ اب دور شروع ہوا، دور فاروقی، دور فاروقی 10 سال دور فاروقی رہی،
اور دور فاروقی میں امام کربلا جوان ہوئے، 21.5 سال عمر ہو گئی. کس کی حق دور خلافت میں؟ فاروق اعظم کے دور خلافت میں 21.5 سال عمر بنتی ہے. اور پھر توجہ فرماؤ، جناب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں چونکہ اتنی زیادہ فتوحات ہوتی تھی کہ روزانہ ہر دوسرے چوتھے دن ایک ملک فتح ہوتا تھا. یار آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہر دوسرے چوتھے دن ایک ملک فتح ہوتا تھا. فاروق اعظم کے دور میں قادسیہ کی جنگ ہوئی، یاد رکھو. اور اتنا مال و دولت مدینہ پاک میں اکٹھا ہوا کہ دیر لگ گیا. اب سیدنا فاروق اعظم نے کیبنٹ مٹائی، مشاورتی اہل بیت اطہار کو بھی بلایا، اصحاب رسول کو بھی بلایا اور فرمایا مال و دولت بڑھتی جا رہی ہے، لہذا یہ ان لوگوں نے تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیے، اپنا وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، بستی چھوڑی، سب کچھ دین محمدی کے لیے جب انہوں نے قربان کیا تو کیا خیال ہے یہ سارا مال ان میں تقسیم نہ کیا جائے؟ سب نے کہا بالکل تقسیم کیا جائے. فاروق اعظم نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ مراتب کے لحاظ سے یہ مال و دولت تقسیم کیا جائے، ان لوگوں کو زیادہ مال دیا جائے جو اول دستے کے لوگ ہیں، جو یار کہہ دو نا، جو اول دستے کے لوگ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے وطن چھوڑا، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنا وطن، ملک، قوم، قبیلہ، بستی، بزنس سب کچھ چھوڑا رسول اللہ کی خاطر. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو مراتب کے لحاظ سے ان کو دیا جائے. اس کے بعد بدر کے میدان پہلا معرکہ جب ہوا تھا تو بدری صحابہ کو زیادہ حصہ دیا جائے، اس کے بعد انصار کو دیا جائے، اس کے بعد مہاجرین کو دیا جائے، اور پھر خندق والوں کو دیا جائے، اور پھر اس طرح احد والوں کو، اور مراتب کے لحاظ سے ان میں تقسیم کیا جائے. جب دیوان، عربی میں رجسٹر کو دیوان کہتے ہیں، دیوان بنانے والے بیٹھ گئے، سارا کچھ لکھ لیا. تو جب رجسٹر کھولا نا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس میں امام حسن اور حسین کا نام کدھر ہے؟ یہ محبت بتا رہا ہوں. اے فاروق اعظم، تیری جرأت کو سلام، اور تیرے شان کو سلام، اور تیرے مقام کو سلام کہ تو نے اہل بیت اطہار سے محبت کا حق ادا کر لیا. آپ نے فرمایا اس میں امام حسین اور امام حسن کا نام کدھر ہے؟ ہاں، تم لوگوں نے رسول اللہ کے کندھوں پہ ان کو نہیں دیکھا، تم نے رسول اللہ کو منبر چھوڑتے نہیں دیکھا. ان کا نام بھی سب سے اوپر لکھا جائے، امام حسن پاک کا نام سب سے اوپر لکھا جائے، امام حسین کا نام بھی سب سے اوپر لکھا جائے. تمام ہر صحابی کا نام موجود ہو پر امام حسن کا اور امام حسین کا نام سب سے بلند ہونا چاہیے. جو فاروق اعظم امام حسن اور امام حسین کا نام درمیان میں لکھنا بیادبی سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا سب سے اوپر ان شہزادوں کے نام لکھے جائے. ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھ لیا. اور اپنے فرمایا اب بتاؤ مراتب کے لحاظ سے مال کس کو دیا جائے گا؟ فرمایا پہلے درجے کے جو صحابہ ہیں ان جتنا مال امام حسن پاک کو اور امام حسین کو ملا کرے گا. وظیفہ تنخواہ جس نے امام کربلا کے لیے مقرر فرمائی، امام حسن کے لیے مقرر فرمائی، اس کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے. توجہ فرماؤ. اور پھر قادسیہ کی جنگ ہوئی، اور قادسیہ کی جب جنگ ہوتی ہے، جنگ اس میں ایران فتح ہوتا ہے، اور ایرانی فتوحات، توجہ فرماؤ، ایران فتح ہوتا ہے. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈ میں فاروق اعظم نے ایران کے لیے لشکر روانہ کیا. اور پھر ایران فتح ہونے سے پہلے وہ جو یزدجرد بادشاہ تھا نا، اس نے ایک صحابی کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا اچھا تم آئے ہو
ایران کو فتح کرنے کے لیے؟ جی ہم آئے ہیں. تو وہ ظالم بادشاہ تھا, متکبر بھی تھا. اس نے کہا مٹی کا ٹوکرا بھرو. توجہ فرماؤ, مٹی کا ٹوکرا بھرو. مٹی کا ٹوکرا, یزدجرد بادشاہ نے مٹی کا ٹوکرا بھرا, اور بھرنے کے بعد اس صحابی رسول کے سر رکھا اور کہنے لگا کہ تم ایران کو فتح کرنے آئے ہو, جا, یہ مٹی تمہیں دے رہے ہیں, یہ دھول. تکبر کیا, کہا اس شہر کو تم فتح نہیں کر سکتے, یہ مٹی لے جا, جا کے فاروق اعظم کو دے دو, یہ مٹی لے جا. تم آئے ہو ایران کو فتح کرنے کے لیے, یہ مٹی لے جاؤ. فرات کے کنارے پر بیٹھے تھے حضرت سعد ابن وقاص, لیڈر تشریف فرما ہے. آپ نے جب وہ مٹی دیکھی نا, آپ نے فرمایا فاروق اعظم کو نہ دو, ہمیں تو پہلے. اور آپ نے اشارہ دیا, فرمایا دشمن نے مٹی ہمارے ہاتھ میں خود دے دی ہے. اب چونکہ میرے پاس وقت ختم ہوا, انشاءاللہ اس پہ کلام کروں گا. آپ ذرا مزید اسی طرح جلدی تشریف لائیں, انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسے مکمل کروں گا. صحابہ کرام اور اہل بیت کا محبت اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.